اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا تؤمن خان واذا حدث کذب واذا عہد غدر واذا خاصم فجر. متفق علیہ. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں 4 عیب ہیں وہ نرا منافق ہے. فرمایا جب تک اسے چھوڑ نہ دے. پھر فرمایا کہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، پہلے نمبر پہ فرمایا نا. پھر فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب لڑے تو گالیاں بکنا شروع کر دے. بخاری و مسلم. متفقن علیہ اسی روایت کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کا جس پر اتفاق ہو. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی جو روایت تھی، پچھلی حدیث پاک، اس میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی تھیں. دوسری اب جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی تعرض نہیں، حدیث پاک میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ہوتا یہ ہے کہ پچھلی جو حدیث پاک ہے اس میں 3 خصلتیں بیان ہوئی تھی، اس میں 4 ہوئی. تو 4 کا ہندسہ 3 سے بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا 3 کا ہندسہ 4 میں داخل ہے. یعنی یہاں پر ایک اور اضافی بیان فرمائی تو سمجھ لیں کہ پہلے 3 بیان فرمائی تھی تو حدیث میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ 4 کا ہندسہ 3 سے بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ ٹکراؤ اس لیے بھی نہیں کہ موقع کے مناسبت سے کبھی منافق کی کچھ خصلتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، کبھی کچھ خصلتیں بیان فرمائی. لہٰذا جہاں پر کچھ خصلتیں آتی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر تو کوئی اور خصلتیں تھیں، یہاں پر کوئی اور ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ موقع کی مناسبت سے کچھ عادات و خصائل منافق کے بیان کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 عیوب ہوں وہ نرا منافق ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو جس میں یہ عیب ہو ان میں سے اس میں منافقت کا عیب ہوگا، ان میں سے اس میں منافقت کا عیب ہوگا. اس کو سمجھ لیجئے. اس کے معنی یہ ہے کہ جن میں یہ 4 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اس میں منافق کی خصلتیں پائی گئی ہیں، اس میں منافق کی خصلتیں پائی گئی ہیں. اور ایسے شخص کو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے عرض کیا تھا ایسے شخص کو منافق عملی کہتے ہیں، اور منافق عملی کبھی بھی کافر نہیں ہوتا. اور منافق عملی قرار دینا یا کہنا اس کا حق بھی علماء کو ہے. عام جاہل لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے منافق نہیں کہہ سکتے، ورنہ معاشرے میں پھر فساد برپا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس میں 4 خصلتیں، ایک خصلت اور فرمائی، 3 پچھلی مرتبہ ارشاد فرمائی تھی وہی 3 اس میں بھی آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 خصلتیں نہایت بری ہیں جس میں یہ چاروں اکٹھی ہو جائیں. یوں سمجھ لیں اگر کسی میں ایک خصلت آ گئی تو سمجھ لیں منافقوں والی ایک عادت، ایک خصلت اس کے اندر آ گئی. 2 آئی تو اور بھی زیادہ برا ہے، اب 2 خصلتیں آ گئی. 3 آئی تو اب اور زیادہ برا ہوا کہ 3 خصلتیں اکٹھی ہوئی. اور جب 4 خصلتیں اکٹھی ہوئی، جو یعنی کہ چوتھی خصلت آئی وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، فرمایا کہ جب لڑے تو گالیاں بکے. تو اب چوتھی خصلت بھی اکٹھی ہوئی. تو اب سمجھ لیں پکے منافقوں والی 4 عادتیں اس کے اندر آ گئی.
اور فرمایا گیا کہ ان عادتوں سے جس وقت تک توبہ نہ کر لے عام مسلمان، اس وقت تک وہ منافق عملی کے درجے میں رہتا ہے، اور جب توبہ کر لے تو پھر سمجھ لیں کہ دوبارہ سے ایمان کے درجے پر لوٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ایک خصلت جو بیان کی گئی، میں نے عرض کیا کہ کم و بیش جو ہے وہ خصلتیں مختلف موقعوں پر بیان کی جاتی ہیں، تو کبھی کوئی خصلت بیان فرمائی، کبھی کچھ خصلتیں اکٹھی بیان فرمائی، کبھی آئندہ بھی اور بھی احادیث آئیں گی جس میں کچھ خصلتیں اور بھی بیان فرمائی گئی ہوں گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ 3 خصلتوں کا بیان تو پچھلی مرتبہ کر دیا تھا، وہی بیان یہاں بھی سمجھیں۔ چوتھی خصلت یہ ہے وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، یعنی جب کسی سے بھی لڑائی ہو جائے، جب لڑے تو گالیاں بکنے لگے۔ منافق کی خصلت میں سے ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کے اندر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگلے بندے کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرے اس کی ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میں گالیاں بکنا شروع کروں گا تو یہ بندہ آگے سے دب جائے گا۔ اس لیے منافق بندے کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ لڑے تو غالب ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ گالیاں دینا منافقوں کا کام ہے۔ اور پچھلے 3 گناہوں کا تو کچھ میں نے عذاب بھی شاید بیان کر دیا تھا یا نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن اس کے بارے میں بیان کر دوں۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص، حدیث پاک میں ہے، جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہو تو یہ سوچ لیجئے کہ وہ گالی جو نہایت ہلکے سے آپ زبان سے نکال دیتے ہیں، ایک بچھو اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو میرے دوستو اس میت کو ڈنگ مارے گا، جو گالیاں دیا کرتا تھا بندہ، اس کی میت کو ڈنگ مارے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ عذاب ہے، اور آپ کو معلوم ہے جہنم کے جو بچھو ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ زیادہ تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں، رمضان المبارک میں درس کو مختصر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا افطار کا معاملہ بھی ہوتا ہے، پھر افطار کی تیاری بھی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، مردوں نے بھی سامان لانا ہوتا ہے، عورتوں نے بھی کچھ کھانا پکانا، افطاری کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا درس کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ گالیاں دینا اپنے لیے ہر گالی پر ایک بچھو پیدا کرنا ہے۔ جیسے نیکیوں کے اندر جب انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو میرے دوستو کیا ہوتا ہے، خاص طور پر سبحان اللہ کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہ فرمایا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یاد رکھیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کی کوئی بھی حمد و ثنا کا لفظ ہے، وہ جنت میں درخت لگانے کا باعث ہے، لیکن خصوصی طور پر جو ہمیں حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ سبحان اللہ کے بارے میں ملتا ہے۔ تو جس طرح نیکیوں میں سبحان اللہ جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے نیکیوں کے اندر، تو یہاں گناہوں میں جیسے وہ نیکیوں میں ایک بہترین نیکی ہے، تو بالمقابل یہ گناہوں میں ایک بدترین گناہ ہے اپنی زبان کو میرے دوستو گالی سے آلودہ کرنا۔ اور سزا میں نے آپ کو بتا دی کہ وہاں تو نیکی پر درخت لگتا ہے، یہاں اس گناہ پر مقابلتاً ایک بچھو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچھو اس کو ڈستا ہے۔ تو میرے دوستو بہت عذاب ہے گالیاں دینے کا بھی، اور دیگر میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بیان کر دی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس سے یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ سارا کچھ چاروں خصلتیں یہ نفاق عملی ہے، نہ کہ نفاق اعتقادی۔ یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، پھر دہرا دوں جو دوست پچھلی روایت جنہوں نے نہ سنی ہو، کہ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعی اسلام سے خارج ہو، منافق ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، اور منافق عملی اس کو کہتے ہیں جو مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر منافقوں والی عادات موجود ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اس طرح کی عادات اس کے اندر، وعدہ نہ پورا کرنے کی، گالیاں دینے کی، امانت میں خیانت کرنے کی، جب بھی بولنا جھوٹ بولنا۔ تو اگر مسلمان میں یہ موجود ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے،
لیکن اس کو منافق عملی یعنی اس کا عمل منافقوں کا سا ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ان سارے اعمال سے، خاص طور پر ان گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد میرے دوستو جو ہے پھر یہ اللہ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو وہ اب منافق عملی کے جو درجے پر چلا گیا تھا گر کر، اب وہ دوبارہ پھر اٹھ کر ایک بہترین مسلمان کے درجے پر آ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ گالیاں دینا ایک معاشرے کا گناہ بھی ہے، اس سے اپنی زبان بھی گندی ہوتی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ بھی خراب ہوتا ہے، تو اپنی زبان بھی گندی ہوتی ہے، گناہ بھی خود کو ملتا ہے، اور میرے دوستوں معاشرے میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا گالیوں سے پرہیز اور ان سے توبہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور علامہ صاحب نے یہاں پر یہ بھی تحریر فرمایا کہ جس طرح کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ حضور نے فرمایا کہ بے نمازی ہونا اس حدیث کے تحت کافروں کا سا کام ہے، لیکن جس طرح نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کے سے ایمان کے درجے سے گر جاتا ہے، اسی طرح ان 4 خصلتوں سے بھی انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن اپنے ایمان کے درجے سے گرا دیا جاتا ہے۔ اس کا بیان میں پچھلی روایتوں میں کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو آج 4 خصلتیں بیان کی ہیں اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے، اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان مجاہدین کو اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔